فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع حقوق میں خیانت، امانت میں خیانت۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ سورہ الانفال آیت 27۔ اے ایمان والو، دیدہ و دانستہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول کے تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس، یعنی لوگوں کے سامنے بڑا سچا مومن ظاہر کرے اور تنہائی میں اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کرے، بھول جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ امانتوں میں خیانت کی مختلف صورتیں۔ امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ امانتوں سے مراد وہ تمام عہد، معاہدے اور وہ ذمہ داریاں ہیں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ مثلاً اللہ سے انسان کا عہد میثاق بھی ہے، جس کو پورا کرنے پر انسان اللہ کا نافرمان رہ ہی نہیں سکتا، اور وہ عہد بھی ہے جو انسان ذاتی طور پر اللہ سے باندھتا ہے، جیسے نذریں اور منتیں وغیرہ۔ اللہ کے رسول سے خیانت یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہو اور پھر ان میں فرار کی راہیں سوچنے لگے، اور لوگوں سے معاہدے دین کے بھی ہو سکتے ہیں، صلح اور جنگ کے سمجھوتے بھی، نکاح کے بھی، پھر انسان پر اس کے منصب کے لحاظ سے طرح طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اپنی امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتبار کر کے اس کے سپرد کی جائیں، خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں، یا اجتماعی معاہدات کی، یا جماعت کے رازوں کی، یا شخصی یا جماعتی اموال کی، یا کسی ایسے عہدہ یا منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرے۔ غرض اس آیت کے مضمون میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر واقعہ کے وقت متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی خیانت نہ کرے، اور بالخصوص جس بات پر اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار سے متعلق مسلمانوں کی پالیسی کو منافقوں یا مشکوک لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اس سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیں، کیونکہ ہر قسم کی جنگی تدابیر اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہیں، اور ایسے اقدامات کے متعلق کافروں کو اشارتاً یا کنایتاً مطلع کرنا، یعنی جنگی رازوں کو فاش کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات فتح شکست میں بدل جاتی ہے۔ سورہ النساء کی آیت 58 میں بھی ان امانتوں کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو خاص طور پر بنی اسرائیل کے طرز عمل پر خبردار کیا گیا ہے کہ جن برائیوں میں بنی اسرائیل مبتلا تھے، مسلمانوں تم ان سے بچ کر رہنا۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے انحطاط یعنی تنزلی یا زوال کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل،
کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو یہاں ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے، صریح ہٹ درمی برت جاتے تھے۔ انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا بھی تأمل نہ ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے اور کعبہ کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے اور ان کو کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی ہو، بہرحال بات جب بھی کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سورہ الانفال آیت 28۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا فطری لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے مسلمان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ایسی پر خطر ہوتی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ انسان کے اخلاص ایمانی میں جو چیز خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے مالی مفاد اور اپنی اولاد کے مفاد سے اس کی حد سے بڑی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد جن کی محبت میں گرفتار ہو کر تم عموماً صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہو، دراصل یہ دنیا کی امتحان گاہ میں تمہارے لیے سامان آزمائش ہیں۔ جسے تم بیٹا یا بیٹی کہتے ہو، حقیقت کی زبان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرچہ ہے، اور جسے تم جائیداد یا کاروبار کہتے ہو، وہ بھی در حقیقت ایک دوسرا پرچہ امتحان ہے۔ یہ چیزیں تمہارے حوالے اس لیے کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تمہیں جانچ کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ کرتے ہو، کہاں تک ذمہ داریوں کا بوجھ لادے ہوئے جذبات کی کشش کے باوجود راہ راست پر چلتے ہو، اور کہاں تک اپنے نفس کو جو کہ ان دنیاوی چیزوں کی محبت کا اسیر ہوتا ہے اس طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بھی بنے رہو اور پوری طرح حقوق بھی ادا کرتے رہو جو حق تعالیٰ نے تم پر مقرر کیے ہیں۔ اطاعت کے تقاضے اگر تم پورے کر لیتے ہو تو پھر تو تم اس آزمائش میں کامیاب ہو، ورنہ ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد تمہارے لیے عذاب الہی بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق اور امانت کی پاسداری کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔